آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جینا کیس میں 100 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ کے پاس کیا فیکٹس ہیں اس سے متعلق؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی 9 مئی کے جو لوگ پکڑے ہوئے ان کے مقدمات کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، نہ ان کے خلاف فرد جرم لگ رہی ہے، نہ ان کا کوئی والی وارث ہے. ایک عجیب و غریب شور ہوگا ہر طرف سے، جو بندہ بھی اسکرین پہ آتا تھا کہ جی وہ 9 مئی کے دیکھیں جی وہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. تو میرے خیال سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے اب کہ ان معاملہ جات کو اب کورٹس میں لے جا کے اور اس کو ایکٹیولی پرسو کیا جائے، جس کا یہ نتیجہ ہے. آپ نے بتا دی ہے تفصیل تو یہ کہ آج کیا ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک الارمنگ سگنل ہے. اس لیے کہ جس برق رفتاری کے ساتھ پھر گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جس برق رفتاری کے ساتھ مزید گرفتاریاں ہونی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا اومن نہیں ہے. اور یہ بات بالکل اب واضح دکھائی دے رہی ہے کہ اب مجرموں کو اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو وہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچیں گے. اور شواہد ایسے ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، پکچرز بھی ہیں، ویڈیو کے معافی مانگنے والوں کے بیانات بھی ہیں. ایک اور بڑی عجیب و غریب بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ اس میں کچھ لوگ وہ بھی پکڑے گئے ہیں اور پکڑے جائیں گے جن کی پریس کانفرنس کے ذریعے معافیاں ہو گئی تھی یا جنہوں نے لکھ کے معافیاں مانگی تھی. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ اس میں شیخ رشید صاحب کا نام بھی شامل ہے، جو یہ کہتے تھے کہ میں نے 40 سال کا چلہ جو 40 دن کا چلہ جو ہے وہ بلا وجہ کٹا، ضائع ہو گیا میرا سارا چلہ. وہ ضائع اس لیے ہو گیا کہ اب ان کو جو وہ گیٹ نمبر 4 اور جی ایچ کیو کے گملے کا ذکر کرتے ہوتے تھے، انہوں نے اب اس کی اونرشپ نہیں لی ہے، ڈسون کر دیا ان کو. اس لیے وہ ہے نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کی وہ کیفیت ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارے دوست ہیں اور دوستی کے اعتبار سے بھی ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اچھی ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جو کچھ ہوا ہے، جس طرح پی ٹی آئی نے ان کو ڈسون کیا ہے، جن حدود کو وہ کراس کر گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جلا دو، گرا دو، آگ لگا دو، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. جس نے ہاتھ لگایا اس کو گرفتار کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہہ جائیں گے. وہ پوچھنا تو چاہیے ان سے کہ شیخ صاحب وہ کیا ہوا ان سارے وعدوں کا؟ وہ بیچارہ 1.5 سال سے سال سے اوپر ہو گیا ان کو جیل میں. تو یہ آپ کے نعرے جو تھے اس کا کیا مطلب تھا؟ ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس بھی چل رہا ہے. یہ تو ہے جی ایچ کیو حملہ کیس. اس کے ساتھ ساتھ جنا ہاؤس حملہ کیس بھی ہے، جس بلکہ میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو اپنے جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس کا تھانہ آر بازار میں درج ہے. اس مقدمے میں ٹوٹل ملزمان کی تعداد تھی 143، جن میں سے 23 کو آلریڈی اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے اور 100 کے خلاف یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو اقدام ہوا ہے. تو یہ گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے گرد. اس کو ہم عدالتی گھیرا تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ جیسے جرائم ان کا الزام ہے ان کے اوپر کمٹ کرنے کا، اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کی سزائیں بہت کڑی ہو جائیں گی. اور یہ اب جو مطالبہ تھا ان کا کہ جی ان کا کچھ نہیں ہو رہا، ان کے فیصلے جلدی ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. بخاری صاحب، اچھا یہ تو اب آج کے کیس کی پروسیڈنگ ہوگی جو کہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل میں دوران سماعت کمرہ عدالت میں بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان بھی کچھ تکرار ہم نے دیکھی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ اختلافات مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے اتنی مشکلات کا شکار ہے، اب پارٹی ڈیوائیڈ، جو اگر پارٹی چیئرمین اور بہنیں اور بیوی ان کے درمیان بھی اتنے اختلافات سامنے آئیں گے، تو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف آپ کو آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اختلافات کی میجر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی جو پارٹی کے اندر بکرنگ ہو رہی ہے وہ بہت خطرناک حدود کو چھو رہی ہے. اس وقت وکلا کے کئی گروپ ہیں، بیچ میں سابقہ جو صحیح جینون پولیٹیکل ورکرز تھے ان کا ایک گروپ ہے، بی بی کا تیسرا گروپ ہے، علیمہ خان کا چوتھا گروپ ہے، جو روپوش ہیں وہ 5واں گروپ ہے، جن پر مقدمات چل رہے ہیں وہ 6. ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے وہاں. اور دوسری بات یہ کہ اب جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ ہے کہ ان سارے دھڑوں کے آپس میں بیانات نہیں مل رہے ہیں. بالکل ایک دوسرے کو غلط ثابت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں پارٹی کو بالکل پارٹی کے کپڑے خود اتار رہے ہیں. بالکل. اور اب اسی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ علیمہ بی بی اور بیرسٹر گوہر کے بیچ آج گفتگو نہیں ہوئی ہے باقاعدہ، نہ صرف تکرار بلکہ میں تو کہوں گا کہ سیاسی طور پر سے کہیں کہ باقاعدہ ایک دوسرے سے بھڑ گئے.
اس نے کہا تم نے 12 لاشیں کہیں کیسے؟ لاشیں تو وہ سینکڑوں میں زیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب لاشوں کی سیاست پر آگے بڑی آج تفصیلات سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو اس کا جو آگے سے بیان تھا, جو اس کا جواز تھا, اس نے کہا میرے پاس ابھی تک 12 لاشوں کی بھی شواہد مکمل نہیں ہے, نام ہے لیکن ابھی ہم اس کے شواہد جمع کر رہے ہیں. میں کیسے کہہ دوں کہ سینکڑوں لاشیں گری ہیں وہاں؟ یہ میں آپ نہیں کہہ رہے, یہ کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا, یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہا ہے who happens to be the chairman of the party. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے جو ہمارے پاس حقائق ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں, اور وہ آج ہم نے اپنے ناظرین کو دکھانے ہیں. ہم توقع کریں گے کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں اس کو اس اپنے اسکرین کے اوپر بھی دکھا سکیں. بالکل. دیکھیں جناب, جائے وقوع کو دھونے والی ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. اس میں بہت ساری کنٹراڈکشنز تو تصویر دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. مثلا جو شخص سڑک پہ دکھائی دے رہا ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ عجیب غیر فطری انداز میں حرکت کرتے دکھائی آپ کو دیں گے. سائیڈ کے اوپر کھڑی ہوئی بس جو ہے وہ آدھی اس لیے دکھائی گئی ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ بس کہاں کی ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو سڑکیں دکھائی گئی ہیں, جو سڑک دکھائی گئی ہے کہ دھوئی جا رہی ہے, پارلیمنٹ بلڈنگ جہاں پر ہے یا جہاں پر ڈی چوک ہے وہاں تمام کے تمام راستے ڈیور کیریج وے ہیں. جی. بیچ میں جو ہے وہ اور بڑی نشانی ہے کہ اس کے سینٹر میں وہ میٹرو جو ہے اس کے اسٹیشن بھی ہیں اور اس کی وہ بریجز بھی ہیں. تو اتنی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی جو جھوٹ ایک سیکنڈ میں پکڑا جائے. اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصویریں جو ہیں ان کے آپ بیک ٹریک کر کے ان کی اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ تصویر بھی جعلی اور جعلی طور پہ راضی. دوسری طرف ایمبولنس میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں جناب شہیدوں کی, جو سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ان میں سے کوئی 10-12 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر, اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ شہید ہیں نومبر میں جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس میں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں جس نے بھی یہ تصویر بنائی اس کو تو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. یہ غزہ کی تصویر ہے اور یہ غزہ کے ایک فلسطین میں کام کرنے والے صحافی نے پوسٹ کی تھی 1 نومبر کو. آپ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں یار؟ خدا کے واسطے شرم کریں کوئی یار. آگے چلیں. مریضوں کو اسپتال میں پڑے دکھایا گیا اور ایک ڈاکٹر چلا رہا ہے بربریت کے بارے میں. یہ تصویر صرف 3 سال پرانی ہے اور ایک ہسپتال کی ہے. اور خدا کے واسطے کوئی اپنے آپ پر رحم کریں. آگے چلیے جناب, ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے جس میں شہید کی والدہ کو دکھایا گیا ہے, جو ظاہر ہے دکھانے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ بھی کسی ایک شہید کی قبر کے اوپر اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. یہ اکتوبر کے مہینے سے پہلے کی تصویر ہے. یعنی میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ تسی کون لوگ ہوئے, وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ خدمت کر رہے ہیں پارٹی کی, آپ تو پارٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ دنیا جو آپ کے بیانیے کو ماننے کے لیے نیم دلی سے تیار رہتی ہے, اس کے پاس جب یہ حقائق جائیں گے تو کیا اوقات رہ جائے گی آپ کے بیانیے کی. بالکل. یہ شرمناک بات جو ہے. بخاری صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جیو کی فیکٹ چیک رپورٹ کے بارے میں آپ بتا بھی رہے. بخاری صاحب اب علیمہ خان صاحبہ جو کہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں, یا بہت سارے لوگ ابھی مسنگ پرسنز میں ہیں, ابھی تک ان کو تلاش نہیں کیا جا سکا, تو کیا وہ بھی اسی پروپیگنڈا کا حصہ ہیں علیمہ خان صاحبہ؟ دیکھیے, اگر ان کی بیان میں جان ہوتی یا وہ حقیقت کے ایون قریب تر بھی ہوتا تو بیرسٹر گوہر اتنی سٹرونگ لائن نہیں لیتے. نہ صرف بیرسٹر گوہر بلکہ سلمان اکرم راجہ جو موجود تھے انہوں نے بھی بیرسٹر گوہر کے بیان کی تائید کی ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہو ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں نے, کسی نے 10 کسی نے 12 کا تذکرہ کیا ہے. باقی تو وہ جیسا میں نے کہا کہ ہٹلر مر گیا بیچارہ اس لیے کہ ہی سٹارٹڈ بلیونگ ہز اون پروپیگنڈا. تو یہ اپنا پروپیگنڈا آپ کر کے کامیاب شاید ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہ منظرنامہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ اور اب یہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ جس طرح کا فیکٹ چیک جیو نے دکھایا ہے, اس کے بعد تو I don't know where they stand and where their بیانیہ stands. ٹھیک ہو گیا جی؟ بخاری صاحب اب اس قسم کی جو جعلی قسم کی کیمپین, جعلی ٹویٹس, پکچرز, ویڈیو, اب اس کو قابو کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی اپنی ایک پلاننگ کر رہی ہے, ایک حکمت عملی بنا رہی ہے. جس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب بھی ایک کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ اس قسم کے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اب ان کے خلاف یقینی اس قسم کی خبریں پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے اور اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو کیا لگتا ہے آپ کو گورنمنٹ اور جو ہماری
اس وقت اسٹیٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی. کیا اس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو ابھی حکومت اپنی ایک پلاننگ کر رہی ہے؟ دیکھیے فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ پر آنے سے پہلے تھوڑا سا جو صورتحال کی گمبھیریت ہے اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا اضافہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہم نے بات کی تھی جو GHQ حملہ کیس تھا, اس کے بعد جناح ہاؤس حملہ کیس جو ہے اس میں بھی پھرتیاں آ گئی ہیں. وہاں پر بھی آپ نے دیکھا آج کے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عالیہ حمزہ سمیت 6 ملزمان جو ہیں ان کے بھی وارنٹی ناقابل ضمانت وارنٹی گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اور ان میں جو شامل ہیں عالیہ حمزہ کے علاوہ وہ فرحان بخاری, عاطف منیر, صغیر کمال, عباس علی اور عمران شامل ہیں. رک جائیے 19 دسمبر کو ان کا ہے کہ ان سب کو گرفتار کر کے پیش کریں. دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں, مشیرہ بی بی کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں ان کی ضمانت منسوخی کی FIA نے درخواست جو ہے وہ دی تھی, اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. یہ تو روٹین کی کارروائی ہے. ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جو اس کے ضامن تھے اس کے شیورٹی بانڈ بھی ضبط کیوں نہ کر لیے جائیں. مطلب ہے کہ اس طرف سے بھی کڑکی تھوڑی سی دکھائی دے رہی ہے. تو وہ جو آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو وہ گھیرا تنگ ہونے کے جو یعنی انڈیکیٹرز ہیں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. اب آ جائے جناب فارمیشن کمانڈر. دیکھیے فارمیشن کمانڈر جو ہیں انہوں نے جو ہنگامہ ہوا تھا اسلام آباد میں, جو احتجاج تھا PTI کا, 2 مرتبہ انہوں نے انٹروین کیا. ایک مرتبہ حکومت کی درخواست پر کہ جی آرٹیکل 245 کے تحت آپ آ جائیں اسلام آباد میں, امپورٹنٹ بلڈنگ کا جو ہے وہ چارج سنبھال لیں, کیونکہ ایک غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ جو آ رہے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں جو کہ تقریباً پہنچ چکے تھے وہاں, ان کو روکنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈپلائی ہو گئی تھی فوج بلڈنگز پر ڈپلائی ہوئی تھی. پورے آپریشن میں فوج کے کسی ایک جوان نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے. وہ اس آپریشن کا حصہ ہی نہیں تھے. یہ ہینڈل کیا ہے FIA نے اور پولیس نے. ٹھیک ہے, یہ بالکل واضح ہے سورج کی روشنی کی طرح سے, کوئی ابہام اس میں نہیں ہے. لیکن PTI کی طرف سے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ جی فوج نے گولی چلائی ہے, دھڑا دھڑ کہے جا رہے ہیں, لیکن ایویڈنس ان کے پاس اس کی بھی کوئی نہیں ہے. لہٰذا فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ جو ہے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہوئی ہے. اور یہ کور کمانڈر کی میٹنگ نہیں, اٹس اے فارمیشن کمانڈر, جس میں گراس روٹ لیول پر جو بریگیڈیئر لیول کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اور 2 باتیں جو میرے خیال سے بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آئی ہیں ان کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں, جنہیں جنرل عاصم منیر نے چیئر کیا ہے, وہ یہ کہ دیر از ناٹ اے وائس آف ڈسینٹ. جو ان کا بیانیہ سامنے آتا ہے, جو ان کی پریس ریلیز سامنے آتی ہے, اس میں کہیں ایک بھی ڈسینٹنگ وائس نہیں ہے. دیٹ مینس کہ فوج کہاں کھڑی ہے, فوج کیا کر رہی ہے, فوج کیا کرنا چاہتی ہے, اس کے اوپر آپس میں there is no difference of opinion. It's very important. اگر آپ کو یاد ہو باجوہ صاحب کے دور میں فیاض امین صاحب کچھ کہہ رہے تھے, غفور صاحب کچھ کہہ رہے تھے, فلاں کچھ کہہ رہا تھا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, which is a very very good یعنی انڈیکیٹر کہ جو سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں ان کے بیچ اگر اتحاد اور یگانگی نہیں ہے, اگر ان کے بیچ اپروچ ایک نہیں ہے, تو وہ ملک کا کیا دفاع کریں گے. یہ ہوگا جی. دوسری بات یہ کہ اس میں انہوں نے 2-3-4 اور اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے تھرو سوشل میڈیا ہینڈلرز, اس میں اب ہماری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے, ان کو اب کٹہرے میں لایا جانا پڑے گا. دوسری بات وہ یہ کہ اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہیں جس سے عوام, مسلح افواج اور اداروں کے بیچ نفرت بونے کی کوشش کی جائے یا ان کے اندر تصادم کی راہ ہموار کی جائے, اس کو تو ہم کسی صورت برداشت نہیں کرنے کے لیے تیار, نہ ایسی کوششوں کو ہم تیار. اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس وقت فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. اس قسم کے پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس قسم کے پروپیگنڈا کو روکا